أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا ما كانوا به يستهزئون وقال جل وعلا في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعجبون كيف صرف الله عني شتمهم يسبون مزمما ويشتمون مزمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں نبیوں اور رسولوں کے ساتھ قوموں نے جو کچھ کیا اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ آپ سے پہلے دوسرے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان سے استہزاء کیا گیا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، لیکن پھر انجام کیا ہوا؟ نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑانے والوں، ان کی توہین کرنے والوں اور ان پر طعن و تشنیع کرنے والوں کا انجام اللہ فرما رہے ہیں کہ جو وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے، جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جو تنقید کے نشتر وہ برسایا کرتے تھے، ان کے انہی برے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں گھیر لیا. نہ صرف یہ کہ دنیا میں عبرت کا نشان بنایا، بلکہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. انبیاء کی تاریخ اٹھا لیں آپ، نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے، قوموں نے ان کا مذاق اڑایا ہے. انہیں نعوذ باللہ کسی نے ساحر کہا، کسی نے کذاب کہا، کسی نے مجنون اور دیوانہ ہونے کا طعنہ دیا. نوح علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے
کشتی بنا رہے تھے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے اور مذاق اڑاتے کہ نوح یہ کشتی چلے گی کس چیز پر؟ بنا تو تم رہے ہو، یہ کس چیز پہ چلے گی؟ ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے توحید کی آواز کو دنیا میں بلند کیا، دلیل اور برہان سے سمجھایا، پھر عملی دعوت یعنی بتوں کو پاش پاش کیا، قوم کے لوگ دشمن بن گئے، اپنے بھی بیگانے بھی، وقت کا بادشاہ بھی، سب دشمن بن گئے۔ حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، جلا ڈالو اور اپنے جھوٹے باطل معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ کی نصرت آئی، اللہ کی مدد آئی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے کہ ضرور بالضرور میں غالب آؤں گا، میرے رسول غالب آئیں گے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس روز گواہیاں کھڑی ہوں گی، قائم ہوں گی، اس روز بھی رسولوں کی مدد کی جائے گی، ایمان والوں کی نصرت ہوگی۔ ابراہیم کی نصرت کی اللہ تبارک و تعالی نے، آگ کو ان کے لیے بردم و سلامہ، ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، فرعون اور اس کے لشکروں نے بڑا زور لگایا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، لاؤ لشکر والا فرعون، میخوں والا فرعون، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا فرعون، جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اللہ نے کیسے برے عذاب میں اسے گھیرا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، دنیا کے اندر بھی وہ پانی کے اندر، بحر قلزم کے اندر غرق ہوا، اللہ نے عبرت کا نشان بنایا۔ اور ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، قیامت کو بھی اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آل فرعون کو، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ رسولوں نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ کی توحید کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ نے 25 کے قریب انبیاء کا ذکر کیا، بہت سے ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اللہ فرماتے ہیں جن کا ہم نے بیان ہی نہیں کیا۔ ہر نبی کی اپنی اپنی ایک الگ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، ہر نبی اس عمل سے گزرے ہیں کہ قوم کے لوگوں نے انہیں ستایا ہے، انہیں اذیتیں پہنچائی ہیں، انہیں تکلیفیں دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ما اوذی احد مثل ما اوذیت فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، اللہ کے دین کے لیے جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں کائنات میں کسی نے نہیں اٹھائی۔ کس لیے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم ان کی، میرے نبی کی نصرت کے لیے کھڑے نہیں ہوگے، ان کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ نے تو میرے نبی کی مدد کی ہے۔
واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے آپ کی حفاظتیں کی ہیں، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ مکہ والوں نے، قریش مکہ نے کون سا حربہ نہیں آزمایا آپ کو دعوت توحید سے باز رکھنے کے لیے، کون سی چال نہیں چلی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اللہ فرماتے ہیں وہ یہ تدبیریں بنا رہے تھے آپ کو قید کر لیں، آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، آپ کو جلا وطن کر لیں۔ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ کیسے اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور ان کی تلواروں کے اندر سے، ان کے پہروں کے اندر سے اللہ نے میرے نبی کو نکالا اور بحفاظت مدینے پہنچایا۔ مکہ کا ہی ایک واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا اور آپ کی طرف بڑھا تاکہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ وہ آپ کو روکتا تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو بیت اللہ میں آ کے نہیں پڑھنی۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ یہ پورا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اس کے روکنا، اس کی دھمکیاں دینا۔ اور پھر ایک موقع آ بھی گیا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ بری نیت سے، برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا تاکہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ ابھی آپ کے قریب نہیں گیا تھا کہ اچانک خوف زدہ ہو کر، دہشت زدہ ہو کر پیچھے کو ہٹا اور واپس پلٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تم تو بڑے جوش و جذبے سے آئے تھے کہ اگر میں نے محمد کو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا لَأَطَأَنَّ عُنُقَهُ، وہ کہتا تھا میں ان کی گردن رون دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو اب پیچھے کیوں ہٹ گئے ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ جب میں ان کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑی کھائی، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک عجیب و غریب سی مخلوق مجھے نظر آئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے حفاظتیں فرمائی اپنے نبی کی۔ بدر کے میدانوں میں، احد کے میدانوں میں، خیبر میں ایک یہودی عورت نے اللہ کے نبی کو زہر سے مارنے کی کوشش کی، دعوت کی، اللہ کے نبی نے وہ دعوت قبول کی، کھانے کے لیے گئے، خیبر فتح ہو گیا، بکری کا گوشت بنایا اور اس عورت نے دستی کا جو گوشت تھا اللہ کے نبی کو پسند تھا اس میں زہر ملا دیا۔ ابھی آپ نے ایک لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالا، جبریل نے آ کے بتا دیا اس میں زہر ہے مت کھائیں، نکال دیا۔ بلایا گیا اس عورت کو اور اس کے ولیوں کو، وارثوں کو، بھائی کیوں آپ نے ایسا کیا، کیا ڈالا ہے اس میں؟ انہوں نے کہا جی زہر ڈالا ہے۔ کیوں ڈالا ہے؟ کہنے لگے جی اگر ہم کہہ رہے تھے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا، آپ کو خبر مل جائے گی، اگر نہیں ہے تو آپ سے ہماری نعوذ باللہ جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی جب بندہ ایمان نہ لائے تو اسے ضد ہی کہا جا سکتا ہے، حسد ہی کہا جا سکتا ہے، ایمان وہ پھر بھی نہیں لائے۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ تو محترم بھائیو، اللہ نے تو حفاظت کرنی ہے،
اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کی حفاظت فرمائی، اور آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا، آپ کے دین کی، آپ کی شریعت کی اللہ حفاظت فرمائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے آپ کی بات کو بھی محفوظ کیا، آپ کے عمل کو بھی محفوظ کیا، اللہ نے اپنے کلام کی حفاظتوں کی بھی ذمہ داری لی۔ یہ کیا ہو رہی ہیں؟ یہ حفاظتیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي۔ یہ اللہ کا دین دنیا میں غالب آئے گا، دنیا کے کافر مشرک جتنا مرضی زور لگا لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ اس کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ دونوں طرح کے الفاظ اللہ نے بیان فرمائے۔ یہ کافر، یہ مشرک، یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کا دین غالب آئے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو، روشنی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کی شریعت کو اپنی پھونکوں سے، اپنے منہوں سے بجھانے کی کوشش کریں گے۔ واللہ متم نورہ، لیکن یہ روشنی کس کی ہے، یہ نور کس کا ہے؟ یہ میرے اللہ کا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ نور پورا ہو کے رہے گا، یہ روشنی ساری دنیا میں پھیل کے رہے گی، یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اور جس نے اس کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے اسے دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا۔ عقبہ بن ابی معیط ایک بڑا مکے کا سردار اور کافر تھا، اس کا بھی ایک واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو یہی عقبہ اٹھا اور ایک اونٹ کی اوج لا کے، وہ جس میں گوبر وغیرہ، بچہ دانی وغیرہ سارا کچھ ہوتا ہے، بہت بڑی بھاری ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سجدے میں گئے، اس نے بدبخت نے لا کے آپ کی کمر مبارک پہ رکھ دی۔ آپ سجدے میں، اور وہ اونٹ کی اوج آپ کی کمر پہ ہے، اور آپ اب اٹھ نہیں پا رہے۔ مشرک آپ کو دیکھ رہے ہیں، کافر آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ منظر دیکھا، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی کہ آگے جا کے یہ اوج ہٹا سکیں۔ بھاگے بھاگے گھر گئے، فاطمہ کو جا کے خبر دی رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ فاطمہ آئیں، ابھی چھوٹی تھی، بھاگتی بھاگتی آئیں، اور اللہ کے نبی کی کمر سے وہ بوجھ ہٹایا، وہ وزن ہٹایا۔ رسول اللہ نے نماز مکمل کی اور بیت اللہ میں ہی دعا کی، نماز کے بعد دعا کی، اللہم علیک بالقریش، نام لے لے کے کہا، اللہم علیک بابی جہل، اللہ تو ہی ان کے لیے کافی ہو جا، تو ان کو اپنی پکڑ میں لے لے، ان کو اپنی گرفت میں لے لے، ان پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن افراد کا نام لیا تھا، میں نے دیکھا جب بدر کا مارکا لڑا گیا، رأیتہم سرعا، سارے کے سارے میدان میں گرے پڑے تھے، مرے پڑے تھے، ہلاک ہوئے پڑے تھے، کوئی ایک بھی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچا۔ ایسے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظتیں کی ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت کرنے والوں سے دنیا میں ہی بدلے لیے ہیں۔ اور آپ کا چچا ابو لہب، جہاں جہاں آپ جاتے پیچھے پیچھے وہ سگا چچا، قرآن میں اس کا واقعہ بھی مذکور، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھوں کے ٹوٹنے کا اشارہ رب العالمین نے کیوں کیا؟ اس نے انہی ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی اس کوشش میں تو وہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اللہ نے قرآن اتار دیا، اور قیامت تک
اس قرآن میں یہ لعنت اس پر پڑتی رہے گی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو کے مرا اور آخرت میں بھی اس کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا۔ جس نے نبیوں اور رسولوں کو ستایا، امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی زندگی میں توہین کرنے کی کوشش کی، اللہ خود میدان میں آئے، اللہ نے قرآن اتارا، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ تو دیوانہ کہتے ہیں، رب کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ نے آپ کے لیے وہ اجر رکھا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ان کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، دنیا کا کر و فر اور شان و شوکت ہے، آپ کے لیے آخرت دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا، ہم نے آپ کے دل کو اطمینان اور سکون نہیں دے دیا جن سے یہ محروم ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک بات کی گواہی دی کہ میرا نبی جب بولتا ہے تو اپنی خواہش سے نہیں بولتا، اس کا بولنا بھی میرے حکم سے ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ابی داود میں روایت کرتے ہیں، میں رسول اللہ کی باتیں لکھ لیا کرتا تھا۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا جی ہر بات نہ لکھا کریں، رسول اللہ کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی خوشی میں، کبھی غمی میں، پوچھ لیا کریں اللہ کے رسول لکھ لوں یا نہ لکھوں۔ جب پوچھا تو کیا فرمایا؟ فوالذی نفسی بیدہ، اے عمر لکھ لیا کرو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس زبان سے حق ہی نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ ناطق وحی والی زبان ہے، یہ حق کا پرچار کرنے والی زبان ہے۔ اللہ نے آپ کی زبان کی بھی حفاظت فرمائی، نبوت سے پہلے بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ 2 بار آپ کا سینہ چاک کیا گیا، احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 2 بار آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ ایک مرتبہ اس وقت کیا گیا جب آپ کی عمر 4 برس تھی، سینہ چاک کر کے جبریل آئے اور دل سے ایک سیاہ رنگ کا نقطہ وہ نکال کے پھینک دیا۔ دوسری بار جب معراج پہ جانے لگے، پھر جبریل آئے، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل مبارک نکال کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، ملیا حکمتا و ایمانا، اس میں حکمت و ایمان بھرا۔ شیطان والا حصہ جو تھا وہ بچپن سے ہی 4 سال کی عمر سے ہی نکال دیا اور پھر حکمت و ایمان بھرا۔ اللہ نے آپ کے قلب کی بھی حفاظت کی۔ ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، یہ کون جمانے والا تھا آپ کو، کون آپ کو ثابت قدمیاں دینے والا تھا، مضبوط کرنے والا تھا؟ یہ آپ کا رب تھا، ثابت قدمیاں دینے والا، حفاظتیں کرنے والا، جان کی، مال کی، عزت کی۔ لوگوں نے بہتان منافقین نے لگائے، آپ کی حرمت پہ، آپ کی عزت و عصمت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ اس وقت کے منافقوں نے الزام لگایا، اللہ نے قرآن اتارا۔ اور آج کے منافق اور آج کے کافر بھی ان کو الزام لگانے کے لیے کوئی چیز ملی ہے تو صدیقہ کائنات پہ انہوں نے الزام لگایا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ جو جماعت ایک الزام لے کے آئی ہے نا تم میں سے، یہ کیا ہے؟ افک مبین، واضح جھوٹ۔
لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ سنتے ہی تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ بھائی یہ اس طرح کی باتیں کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تم نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا بھئی 4 گواہ لے کے آؤ؟ اللہ نے حکم تو بتا دیا تھا نا کہ 4 گواہ ہوں گے تو کسی کی تصدیق ہوگی، تم نے یہ کیوں نہ کہا 4 گواہ لے کے آؤ؟ تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، تم اسے چھوٹی بات سمجھ رہے تھے، اللہ کے ہاں یہ چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ میرے نبی کی عزت اور عصمت کا مسئلہ تھا، حرمت کا مسئلہ تھا۔ اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہ حدیث کی صورت میں وحی اتار دی، اللہ نے قرآن اتارا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، سیدہ عائشہ رخصت لے کے اپنے والدین کے گھر چلی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ کی والدہ دونوں گھر میں ہیں، عائشہ کو بھی بلایا اور بڑے پیار سے تحمل سے پوچھا، ان کنتی الممت بذنب فاستغفر اللہ، عائشہ اگر تجھ سے واقعی کوئی خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی تک آپ کو بھی پتہ نہیں تھا، تو اللہ سے بخشش مانگ لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے سے جواب دیتی ہیں، اب میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے، فصبر جمیل، میں تو وہی بات کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف کے بھائیوں نے آ کے بتایا نا جی کہ بھائی اس کو بھیڑیا کھا گیا، جھوٹی ایک کہانی گھڑی، تو یعقوب نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب تو میں صبر جمیل کروں گی، اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی ابھی وہیں بیٹھے ہیں، وہی مجلس لگی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سورہ نور کی 10 آیات، پوری 10 آیات، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم سے لے کر آگے 10 آیات اس موقع پر اتری۔ رسول اللہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اللہ کے نبی نے وہ آیات اتاری اور عائشہ کو خوشخبری دی، عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے آسمانوں سے تیری پاک دامنی کا اعلان کر دیا۔ میرے نبی کی حرمت پہ جب بھی کوئی آنچ آئی، اللہ نے خود حفاظت کا بندوبست کیا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ فرماتے ہیں ان ٹھٹھا کرنے والوں، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے اے نبی ہم ہی کافی ہو جائیں گے۔ ان شانئک هو الابتر، یہ آپ کے دشمن بے نام، بے نسل، بے نشان ہو جائیں گے۔ آپ ان پریشانیوں میں مت پڑیں، آپ اپنا مشن جاری رکھیں، آپ اپنی دعوت کے کام میں کمزوری نہ آنے دیں، کیونکہ یہ چاہتے یہی ہیں۔ ان کی ان ساری کوششوں اور کاوشوں کا سب سے مرکزی نقطہ یہ ہے کہ کسی طرح آپ کو توحید کی دعوت سے، اللہ کی دعوت سے، دین کی دعوت سے روکا جائے، اسی لیے یہ کیچڑ اچھالتے ہیں، کبھی آپ پہ، کبھی آپ کے خاندان پہ، کبھی آپ کے ساتھیوں پہ یہ اذیتیں پہنچاتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ تاکہ آپ کو روک دیں، لیکن ان کی کوئی پہنچائی جانے والی تکلیف، ان کی کوئی سازش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکی۔ فصلی لربک وانحر، اللہ نے قرآن میں یہی پیغام دیا، آپ کا کام ہے آپ اپنا کام جاری و ساری رکھیں، آپ رب کے لیے نماز پڑھیں، آپ رب کے لیے قربانی دیں، ان سے نمٹنا، ان کو سزائیں دینا، ان کی سازشوں کو ناکام بنانا، یہ ہمارا کام ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظتیں فرمائے گا۔ بنو نذیر یہود کا ایک قبیلہ تھا مدینہ میں، 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر قبیلے میں ایک دفعہ گئے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے، ان بدبخت یہودیوں نے کیا پلان بنایا کہ دیوار کے اوپر سے کوئی پتھر، کوئی بھاری چیز گرا کے آپ کو
نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ جبریل آئے اور فوراً آ کے ان کی اس بری سوچ کی اطلاع آپ کو دے دی، آپ وہاں سے اٹھ گئے اور بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے، اور پھر وہ غزوہ بنو نذیر جس کا ذکر سورہ حشر میں اللہ نے کیا۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله۔ اے مسلمانوں، یہ تمہارے خیال میں بھی نہیں تھا کہ بنو نذیر اتنا طاقتور قبیلہ، اتنے جناب صاحب مالدار لوگ، اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے، اتنی زمین و باغات والے لوگ، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ وَظَنُّوا، اور وہ بنو نذیر والے کیا گمان کر رہے تھے؟ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، یہ بڑے ہمارے مضبوط قلعے ہیں، یہ ہماری حفاظتی دیواریں، یہ ہمیں بچا لیں گی۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کی پکڑ وہاں سے آئی جہاں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ڈھانے لگے۔ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ بنو نذیر جلا وطن ہوں گے، اور جو چیز جو سامان اپنے ساتھ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ جب یہ فیصلہ ہوا کہ اب یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہیں، انہوں نے سازش کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، تو اس فیصلے کے نتیجے میں بنو نذیر وہ اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی کوٹھیاں وہ ڈھانے لگے۔ کوئی لکڑیاں نکال رہا ہے، کوئی الماریاں نکال رہا ہے، کوئی دروازے نکال رہا ہے۔ وہ ان کی ساری شان و شوکت جو انہوں نے تعمیر کی ہوئی تھی، وہ محل، وہ قلعے، وہ کوٹھیاں، اللہ نے کیسے ذلت و رسوائی سے دوچار کیا کہ خود ہی ان کو ڈھانے لگے۔ کیسے حفاظتیں فرمائی اللہ نے میرے نبی کی۔ تو محترم بھائیو، اللہ تو حفاظتیں فرما رہا ہے اور قیامت تک فرمائے گا۔ میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ دوسری سوچنے کی بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہم نے سمجھ لی کہ یہ کوئی نیا شوشہ نہیں ہے جو انڈیا کے بدبخت لوگوں نے اس وقت چھوڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، گستاخانہ جملے بولے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے بھی بڑے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، یہ مذاق اڑانے سے باز نہیں آئیں گے، یہ اپنا کام کریں گے۔ آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں، ان سے آپ کا رب نمٹے گا، اور رب نمٹا۔ اللہ نے انبیاء کے دشمنوں کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کیا، کسی کو پانی میں، کسی کو ہواؤں کے ذریعے، کسی کو پتھروں کے ذریعے، کسی کو فرشتے کی چیخ و چنگھاڑ کے ذریعے، کسی کو آسمان سے ہونے والی پتھروں کی بارش کے ذریعے، کسی کی بستی کو اللہ اٹھا کے آسمان پہ لے گیا اور الٹا کر کے اصحاب الایکہ، کسی قوم کو اللہ نے کیسے پکڑا، کسی کو کیسے پکڑا، چھوڑا اللہ نے کسی کو بھی نہیں۔ ان اخذہ شدید، جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دیتا ہے رب العالمین، اور ہم سمجھ لیتے ہیں لو جی فلاں نے فلاں کام کیا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دوسری بات محترم بھائیو، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے ذمے کیا کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، سورہ نبی داؤد کی روایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، رواہ ابو داؤد۔ ہمیں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کمر بستہ ہونا ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے، اللہ کے نبی کے دشمنوں سے جان و مال کے ساتھ، زبان کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، جہاد کے علم کو اٹھانا ہے، جہاد کے پرچم کو اٹھانا ہے۔ یہی وہ واحد حل ہے، یہی وہ واحد راستہ ہے جو امام الانبیاء والمرسلین ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ مذاکرات سے،
تجارتوں سے، رواداریوں سے اور تحفے تحائف کے تبادلے کرنے سے اور دوستیاں لگانے سے یہ لوگ کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں منع فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے لیے اچھا اور بھلا نہیں سوچ سکتے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے سینوں کا بغض اب وہ ظاہر ہو چکا ہے، اور جو چھپا کے بیٹھے وہ کہیں بڑا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ دوستیوں کی اور ٹریڈز کے جو ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں کہ جی دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہم ابھی تک دشمنیاں پال کے بیٹھے ہیں۔ یہ دشمنیاں پالنے کا حکم میرے رب نے قرآن میں دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ نعرہ لگانے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اے مشرکو تم سے بھی اور تمہارے ان باطل معبودوں سے بھی براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت آپ کے دین کی نصرت سے ہوگی، عقیدہ توحید کی نصرت سے ہوگی، آپ کی سنت کی نصرت سے ہوگی، آپ کی محبت کو ہمیں اپنے دلوں میں جگہ دینی ہوگی اور آپ کی سنت سے محبت کرنی ہوگی، اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ جس نبی کے دین سے، جس کی محبت کو تم ہمارے سینوں سے کم کرنا چاہتے ہو اور جس نبی کے لائے ہوئے دین سے تم ہمیں دور کرنا چاہتے ہو، لو ہم اور زیادہ جڑ گئے۔ اور یہ کام اگر ہم نے نہ کیا محترم بھائیو، تو پھر اللہ کا یہ بھی فیصلہ ہے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، کہ یہ کام اگر تم نے نہیں کیا، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونے والے نہ بنے، تو اللہ ایک اور قوم لے آئے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم منہ پھیرو گے اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو جگہ دے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ایک نئی قوم آئے گی، نئے لوگ آئیں گے، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ یہ کافروں کے لیے سختی اختیار کرنے کا کون کہہ رہا ہے؟ یہ میری بات تو نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بات تو نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے، اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت۔ اور یہ ہماری ان سے دشمنی یا سختی کوئی ذاتی بنیاد پہ نہیں ہے، کوئی زمین جگیر یا ملک یا ریاست یا کسی عہدے یا کرسی کی وجہ سے نہیں ہے۔ وحشی بن حرب جبیر بن مطعم کا غلام تھا، اور غزوہ احد میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ بات جانتے ہیں نا جی واقعہ۔ اچھا یہاں ایک اصلاح کر لیں، کئی لوگوں نے ایک غلط بات مشہور کر رکھی ہے کہ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ حضرت ہندہ وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دیکھیں اسلام کے کیسے کیسے وہ لوگ جو کسی دور میں اسلام کے سخت سے سخت ترین دشمن تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا۔
بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے جی وہ وحشی جو تھا وہ ہندا کا غلام تھا، اور ہندا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی، اور ہندا نے کیا کیا، حضرت حمزہ کا وہ سینہ چاک کیا اور اندر سے وہ دل اور کلیجہ نکالا اور چبایا۔ یہ نری گپ ہے بھائیو، اس طرح کی کوئی بات قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی۔ حدیث سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وحشی جو تھا وہ جبیر بن مطعم کا غلام تھا، ہندا کا غلام تو تھا ہی نہیں۔ تاریخ اٹھا لیں، حدیث اٹھا لیں، تو ہندا کیسے اسے کہہ سکتی ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ شہداء کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا، غزوہ احد میں 70 کے قریب جو مسلمان شہید ہوئے تھے کافروں نے ان کا مسئلہ کیا، ان کے اعضاء کاٹے، ہاتھ پاؤں کاٹے۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ اتنے زخم ان کو لگائے گئے، اتنا ان کا مسئلہ کیا گیا کہ ان کی جو ہے ان کی ہمشیرہ نے انگلیوں کے پوروں سے ان کی شناخت کی تھی، انگلیوں کے پوروں سے پتہ نہیں چل رہا تھا لاش کس کی ہے، میت کس کی ہے، انگلیوں کے پوروں سے محسوس کیا کہ یہ تو میرا بھائی ہے۔ لیکن یہ واقعہ محترم بھائیوں ثابت نہیں ہے۔ تو وحشی جب مسلمان ہوا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حمزہ کا کیا تھا، قاتل تھا، اور حمزہ آپ کے وہ چچا ہیں جو آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سید الشہداء کا اعزاز بھی حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو کے سامنے آتا ہے، اللہ کے نبی نے سارے اس کے جرم معاف کر دیے۔ تو ہماری کسی سے دشمنی ذات کی وجہ سے، انتقام کی وجہ سے، جگہ زمین علاقے کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری سختی اگر ہے تو اللہ کے دین کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے ہے، رب کے قرآن کی وجہ سے ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ کافر، مشرک، یہود و نصارہ، یہ بتوں کے پجاری، یہ کروڑوں خداؤں کو ماننے والے ہندو، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، نہیں سمجھیں گے تو نقصان ہمارا ہی ہے۔ وحشی معاف ہو گیا، ابو سفیان کو معافی مل گئی، خالد ابن ولید جو غزوہ احد میں پیچھے سے بیک سے حملہ کر کے مسلمانوں کی صفوں کو تتر بتر کرنے والا، وہ تیر انداز صحابہ کو شہید کرنے والا کون تھا؟ خالد ابن ولید، اسی نے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کیا تھا نا۔ لیکن جب مسلمان ہوئے، غزوہ موطا میں جو 8 ہجری میں ہوا، جب 3 مسلمان سپہ سالار زید بن حارثہ، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، تو معرکے کی قیادت حضرت خالد ابن ولید نے اپنے ہاتھ میں لی۔ 9 تلواریں کہتے میرے ہاتھ میں ٹوٹی، 9 تلواریں، اتنی خونریز لڑائی ہوئی، اور پھر اللہ نے فتح دی۔ اسی غزوے میں جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لقب دیا؟ سیف من سیوف اللہ۔ یہ خالد بن ولید کون ہیں؟ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ساری زندگی اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے جنگوں میں، جہاد کے میدانوں میں گزارتی۔ اور حمص کے معرکے میں، دمشق کے معرکے میں، حمص ایک شہر تھا رومیوں کا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، معرکہ حمص ہو رہا ہے۔ این معرکہ کے اندر پتہ چلا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر آیا کہ خالد بن ولید اب تم کمانڈر نہیں ہو، اب تم امیر نہیں ہو، امیر بنا دیا گیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیا ابو خالد کی لڑائی کوئی اپنی ذات کے لیے تھی؟ کسی کرسی، عہدے یا شہرت کی طلب کے لیے تھی؟ خالد نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی، فوراً عمارت چھوڑ دی اور ابو عبیدہ بن جراح کی عمارت میں ایک سپاہی کی طرح لڑے۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام۔ ہمیں اللہ کے دین کا سپاہی بننا ہے۔ ہماری کسی سے دوستی یا دشمنی ہے تو اللہ کے دین کے لیے ہوگی انشاءاللہ، اس سے اسلام مضبوط ہوگا۔ یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے چاہتے ہیں۔ جاہد المشرکین، اپنے مالوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنی جانوں سے ان مشرکوں کے خلاف تم نے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے۔
مالوں سے جہاد، اس کی بھی بڑی ترغیب دلائی ہے۔ ابوبکر صدیق غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنا سارا مال اللہ کے نبی کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیا۔ عمر نکلے 2 حصے کیے، آدھا لا کے ڈھیر کر دیا۔ عثمان اٹھے 700 دینار 700 اونٹنیاں لے کے آ گئے۔ ایسے صحابہ کرام جن کو اللہ نے دیا تھا وہ ایسے اللہ کے دین کے لیے پھر لوٹایا کرتے تھے۔ اچھا، مال سے جہاد نا 2 طرح سے ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ ایک یہ ہے کہ مال دے کر، ایک یہ ہے مال روک کر۔ مال دے کر بھی اللہ کے دین کی نصرت کر سکتے ہیں آپ، اور مال کو روک کر بھی۔ مال کو روک کے کیسے؟ یاد کریں وہ حدیث، وہ واقعہ جو بخاری اور دیگر کتابوں میں بھی آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک سریہ بھیجا تو بنو حنیفہ کا سردار شمامہ بن آسال وہ گرفتار ہو گیا، آگے مسجد نبی کے ستون سے اسے باندھ دیا گیا۔ رسول اللہ جاتے ہیں اس کے سامنے، ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ سناؤ کیا ہے تیرے پاس، کیا پلان ہے، کیا پروگرام ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے عندی خیر، میرے پاس اچھی بات ہے، ان تقتل زاد من، اگر تم مجھے قتل کرو گے میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں، پیچھے میرا انتقام لینے والے بیٹھے ہیں۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر مجھ پہ احسان کرو گے تو میں تمہارے اس احسان کی قدر کروں گا۔ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالِ، اور تیسری بات کہ اگر مال چاہیے تو پھر مانگیے، کتنا مال آپ کو چاہیے، مال کے ڈھیر لگا دوں گا، بس میری جان بخشی کر دے۔ رسول اللہ مسکرائے چلے گئے، دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، 3 دن تک یہی مکالمہ ہوتا رہا۔ تیسرے دن فرمایا اطلقوا ثمامہ، کھول دو بھائی، رسیاں آزاد کر دو، اس کی بیڑیاں کھول دو، آزاد کر دو ثمامہ کو۔ ثمامہ بن آسال اٹھے اور قریب ایک نخلستان تھا، وہاں گئے، غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا اور واپس آ گئے۔ کیا کہتے ہیں واپس آ کے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ پھر مسئلہ پوچھا اللہ کے نبی، جب آپ کے سواروں نے، مجاہدوں نے مجھے پکڑا تو میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، اب کیا کروں، جاؤں یا نہ جاؤں؟ ایک اچھے کام کے لیے جا رہا تھا، اب مسلمان ہوں، اب جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا، جاؤ بھائی عمرے کے لیے جاؤ۔ عمرے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے قریش مکہ کو بھی خبر مل گئی کہ ثمامہ بن آسال تو مسلمان ہو چکے ہیں، تو آگے سے مذاق کرتے ہیں، سبوتا، صاحب بھی کہتے تھے نا، وہ ایک دین چھوڑ کر دوسرے، سبوتا بے دین ہو گیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی قرآن و سنت پہ چلنے لگے نا تو کیا کہتے ہیں، او وابی ہو گئے ہو، سبوتا بے دین ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں نہیں میں بے دین تو نہیں ہوا، البتہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد کر لیا، کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور آج کے بعد یمامہ ان کا علاقہ تھا، یمامہ سے گندم آتی تھی، قریش مکہ کی گندم ساری وہاں سے آتی تھی، آج کے بعد گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا، ایک دانہ بھی، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے ایک دانہ بھی نہیں آئے گا، کوئی تجارت نہیں۔ یہ ہے مال روک لینا، مال روک کر بھی آپ اللہ کے نبی کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، انڈین چیز لینی ہے جی، یہ کاسمیٹکس میں چلے جائیں، وہ انڈین کریم دیں جی، انڈین۔ اور یہ اعلانات سن رہے ہیں آپ کہ جو ہم نے رام مندر کے لیے چندہ اکٹھا کیا وہ کن سے کیا؟ مسلمانوں سے۔ یہ ان کا ایک بڑا بی جے پی کا رہنما کہتا ہے کہ جو ہمیں فنڈز ملے، چندے ملے، وہ ہم نے کہاں سے اکٹھے کیا؟ آر ایس ایس اور شیو سینا، یہ ہندوؤں کی دہشت گرد تنظیمیں جو وہاں مسلمانوں کا جنہوں نے جینا حرام کر رکھا ہے، اور جو آج اس ہرزہ سرائی پہ اتر رہی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
عزت اور تقدس پہ وہ ناپاک زبانیں بات کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں یہ جو پیسہ ہم لگا رہے ہیں رام مندر کی تعمیر کے لیے اور یہ کام بن رہا ہے جہاں بابری مسجد تھی کسی کا، یہ ہم نے مسلمانوں سے اکٹھا کیا ہے، ان سے تجارتیں کر کے، ان سے فنڈز لے کے، ان سے پروفٹ لے کے، اور ہمیں جی وہ انڈین کاسمیٹکس، انڈین کریمیں، انڈین فلاں، انڈین فلاں. بھائی انڈین کریمیں نہیں لگائیں گے تو کیا گزارا نہیں ہوگا؟ انڈین کلچر چھوڑنا ہوگا محترم بھائیوں میں. ایک طرف ہم کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اور دوسری طرف ہم ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کی تہذیب، ہر چیز ان کی اپنائے ہوئے ہیں. شادی بیاہ کی رسمیں، خوشی اور غمی کے مواقع پر ہونے والی ساری رسمیں، ان کے پیچھے آپ چلے جائیں، ایک ایک چیز کو دیکھ لیں، یہ کہاں سے لی ہوئی آپ نے؟ یہ رنگ پھینکو جی، یہ جناب صاحب اب وہ ہاتھوں میں چھریاں پکڑاؤ جی، یہ گانیاں پہناؤ جی، یہ تیل کے قطرے ٹپکاؤ جی، یہ وہ جناب صاحب موم بتیاں جلا کر وہ آگ جلاؤ. انہوں نے تو مختلف اس طرح کے اپنے مذہبی تہوار بنا رکھے ہیں. افسوس افسوس کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی رسموں کی نقالی میں اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی عقیدت کو، اپنے مرکز کو بول گئے. محترم بھائیو، یہ ہمارا کرنے کا کام ہے. باقی اللہ اپنے نبی کے دشمنوں سے بدلہ وہ خود لے، اس کا وعدہ ہے انا کفیناک المستہزئین. ہم تو اپنے آپ کو دین سے جوڑ لینا جی. ہم تو اپنی اس بیماری کو دور کر لیں، جو ہمارے اندر خامی پائی جاتی ہے، کمزوری پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے تو ہم ذمہ دار ہیں نا جی. یہ اصل بیماری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی اصل وجہ ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی واقعے میں جو بظاہر برا لگ رہا ہوتا ہے، اللہ خیر کا جو ہے وہ دروازہ نکال دیتے ہیں. جیسے واقعہ افق ابھی جس کی میں نے بات کی، قرآن کریم بہت بری بات تھی. اللہ کے نبی کی بیوی پر بہتان لگا، عائشہ صدیقہ پر جھوٹا الزام لگا، کتنی بری بات تھی اللہ کے نبی کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بری بات ہو ہی کو نہیں سکتی. لیکن اللہ فرما رہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. یہ جو الزام لگانے والے آئے نا، تھی بری بات، لیکن یہ من حیث المجموع تمہارے لیے بری نہیں ہے، یہ بعض اعتبارات سے تمہارے لیے اچھی بھی ہے، اس میں خیر کے پہلو بھی ہیں. تعلیمات آ گئیں، عائشہ کی پاک دامنی آ گئی، قذف کی حد آ گئی، مسئلہ آ گیا، مسئلے مسائل نکل آئے. تو یہ جو دنیا میں یا ہندوستان میں کوئی ہندو یا بدبخت توہین کرتا ہے نا، تو یقین جانیے کیا ہوتا ہے، ایمان جاگتا ہے، ایمان اندر سے جاگتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے اللہ کے دین کے ان دشمنوں سے. مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور احساس ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، صارم المسلول علی شاتم الرسول. عربی زبان میں اس کے اردو میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں. اس میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دور میں وہ دمشق کے تھے، تو مسلمان سپاہی، مسلمان فوجیں عیسائیوں سے اور اسی طرح وہ چنگیز کی سپاہیوں سے ان کی جنگیں ہوتی تھیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کسی قلعے کو گھیرتے، اس کا محاصرہ کرتے، اور کئی دن اور مہینے گزر جاتے لیکن قلعہ فتح نہ ہوتا. پھر کیا ہوتا، ان کفار میں سے، ان اللہ کے دشمنوں میں سے کوئی دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی توہین آمیز بات کر دیتا، کوئی توہین آمیز بات کر دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو مسلمانوں میں ایسا جوش آ جاتا، ایسا جذبہ اور ولولہ پیدا ہو جاتا کہ وہی قلعہ جو ایک مہینے کے محاصرے سے بھی فتح نہیں ہو رہا تھا، اگلے ہی دن فتح ہو جاتا. ایسا جذبہ ایمانی بیدار ہو جاتا. تو جذبہ ایمانی بیدار کرنے کا ایک موقع اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے، اور ان مشرکوں ہندوؤں کی ثقافت سے، تہذیب سے اور ان کی نقالی سے
محترم بھائیوں، اپنی جان چھڑانے کا ایک موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ سمجھ جائیے، دین کی طرف پلٹ آئیے اور دین کی نصرت اس کو اپنا شعار بنائیے، دین کو مضبوط کیجئے۔ جس مشن پہ اللہ کے نبی کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے تھے، اس مشن پہ آپ بھی ڈٹ جائیے۔ اللہ نے اگر آپ سے یہ کام لے لیا تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ مت سمجھے گا کہ اللہ کا دین، اللہ کے نبی یا اللہ کی کتاب یا اللہ کے نبی کی شریعت میری یا آپ کی محتاج ہے۔ محتاج نہیں ہے۔ اللہ پھر یہ کام کسی اور سے لے لے گا، ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ کل قیامت میں جائیں گے اللہ کے سامنے تو کیا لے کے جائیں گے؟ اللہ تیرے نبی کی توہین ہو رہی تھی، قرآن کی توہین ہو رہی تھی، خاکے بن رہے تھے، کارٹون چھپ رہے تھے، اور ہم ان سے دوستیاں لگا رہے تھے۔ ہم ان کی تہذیبوں اور ثقافتوں کو اپنی تہذیب کہہ رہے تھے، ہم تجارتیں کر رہے تھے، ہم اپنا پیسہ، اپنے فنڈز ان کو دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی کفار کے لیے دعا کی ہے۔ میں نے واقعہ سنا نا عقبہ بن نبی معیط والا، کہ جب اللہ کے نبی کو ایذا پہنچی، تکلیف پہنچی، تو اللہ کے نبی نے نام لے لے کر دعا کی۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ سارے نام پھر میں نے بدر میں دیکھا، وہ پڑے تھے بدر کے میدان میں، سب مقتول ہوئے پڑے تھے۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم علیک بالہنود، اللہم علیک بالیہود، اللہ تو انہیں اپنی پکڑ میں لے لے۔ تو ان کے لیے اللہ اپنے عذاب کا ایک کوڑا برسا دے۔ اہلک الظالمین بالظالمین، اللہ ظالموں کو ظالموں سے ٹکرا دے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کی نصرت فرما۔ اللہ ہمارے معاشی حالات بہتر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔